ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. بولیے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک کیا ہے؟ آخری نقطہ سنیے اور اس کے بعد اختتام کرتا ہوں. ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. جب تک جسم کا روح کے ساتھ تعلق رہتا ہے تب تک انسان رہتا ہے. زندہ انسان رہے گا، کھائے گا، پیے گا، چلے گا، پھرے گا. لیکن جب انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، جسم سے روح نکل جائے، تو مجھے بتائیے ہم اس شخص کو اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں؟ بولے نا بھائی. کیا ہوتا ہے؟ ہم چند گھنٹوں کے اندر کفن دفن کا انتظام کر لیتے ہیں. یہ آسان طریقے سے نماز جنازہ ادا کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں، ایک لمحہ پہلے جب تک اس کے جسم کے اندر روح تھی، اس کے جسم کے اندر جان تھی، تب تک ہم اس پر اپنی جان بھی نچھاور کر رہے تھے. ہم اپنا سونا چاندی بیچ کر، اپنی جائیدادیں بیچ کر، اپنا مال و زر بیچ کر، اگر وہ بندہ بیمار ہے تو اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن اگر روح نکل جائے تو مجھے بولیے، کیا وہی محبت جب وہ زندہ تھا، جب اس وقت کر رہے تھے، مرنے کے بعد وہ محبت والا تعلق رہتا ہے؟ جی، وہی ہمارا باپ ہوتا ہے، وہی ہمارا بھائی ہوتا ہے. لیکن پھر ہر انسان کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ جلدی کرو کہ اس میت کو ہم نے دفن کرنا ہے، اس کے نماز جنازہ کا اہتمام کرو، اس کے غسل کا اہتمام کرو. حاضرین محترم، یاد رکھیے، جب جسم سے روح نکل جائے، آخری جملے سماعت کریں، جسم سے روح نکل جائے تو ہم جسم کو قبرستان میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ دفن کر دیتے ہیں. اسی طرح دوستان وقار، رب کائنات نے ہمیں دین عطا فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں اسلام عطا کیا، تو اسلام کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اسلام کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا دین کا جسم ہے. روزہ رکھتے ہیں، یہ دین کا جسم ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، دین کا جسم ہے. ہم حج کرتے ہیں، دین کا جسم ہے. ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دین کا جسم ہے. ہم یہ سارے اعمال بجا لاتے ہیں، یہ بولیے کیا ہے؟ دین کا جسم ہے، اسلام کا جسم ہے. ہاں، اگر اس جسم کے اندر، دین کے جسم کے اندر اور اسلام کے جسم کے اندر اگر کسی روح کا نام ہے تو اس روح فقط ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز محبت مصطفیٰ ہے. تو حاضرین محترم، یاد رکھیے، اس جسم کے اندر جو دین کا جسم ہے، اس میں روح کس چیز کا نام ہے؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، تاجدار کائنات کے ادب کا، حضور کی تعظیم کا، حضور کی تکریم کا. اگر ہمارے دلوں کے اندر تاجدار کائنات کی محبت نہیں ہے، حضور سے پیار نہیں ہے، حضور سے عشق نہیں ہے، حضور کا ادب اور حیا نہیں ہے، تو دوستان وقار، پھر یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے ماتھوں پر محراب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے گھٹنوں کو گھسانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر روزے رکھ رکھ کر اپنی ہڈیاں نکال لے، کمزور ہو جائیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر دوستان وقار محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو کوئی عمل بھی رب کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا.